مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے الطاف حسین کو پیغام بھیجا ہے کہ نیا محاذ کھولنے کی ضرورت نہیں، سانحۂ پشاور کو صفاقانہ جرم قرار دیا ہے، دہشت گردوں کو سزائے موت دیتے وقت کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کا موقف سننے کے بعد 5 دہشت گردوں کی پھانسی کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دی۔ 10 جون 2014 کو بھی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد ڈیتھ وارنٹ جاری کیے گئے تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل۔ خیبر ایجنسی کی وادی سیرا میں جیٹ طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ کوئٹہ میں جنکشن روڈ پر دکان میں دھماکہ، 30 سے زائد افراد زخمی، دھماکے سے 4 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تباہ، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سیکیورٹی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے سندھ پولیس کا وفاقی حکومت کو خط، جامعہ کراچی کے وائس چانسلر نے بھی سیکیورٹی میں اضافے کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست کر دی۔ اور پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے سلور لائٹ ویلٹر ویٹ ٹائٹل پشاور کے شہداء کے نام کر دیا۔ کہتے ہیں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان محفوظ ملک ہے۔ تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو ٹیلی فون کیا ہے، اور جو تحفظات تھے متحدہ قومی موومنٹ کے، جو اب سے کچھ دیر پہلے ہنگامی پریس کانفرنس میں الطاف حسین نے ظاہر کیے تھے، ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ کنونس کر سکیں، اور اس وقت جو بھی تحفظات تھے ایم کیو ایم کے انہیں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ الطاف حسین فوجی عدالتوں کے قیام پر راضی ہو چکے ہیں۔ ایک اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین فوجی عدالتوں کے قیام پر رضامند ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹیلی فون کر کے ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس ہوا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اس وقت سینیٹرز اور اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہوگا، اور ود ان 2 ایئرز اس کا جو ٹوٹل ٹائم رکھا گیا وہ 2 سال کا اس کا ٹائم رکھا گیا ہے۔ پہلے سال اور پھر سال ایکسٹینشن کا تھا، لیکن پھر اتفاق رائے یہ ہوا کہ اس کو 2 سال۔ نہیں، ایک چیز اور ڈسکس ہوئی، ایک بات سنیں، ایک چیز اور ڈسکس ہوئی۔ دیکھیے اے ٹی اے کے تحت اور پوپا کے تحت ایک بھی کنوکشن نہیں ہوئی، اور جو پیرامیٹرز طے کیے تھے اس میں ایک بھی سر توڑ نہیں پہنچی، یعنی نیور گاٹ امپلیمنٹڈ۔ تو اب عوام کے پاس یا حکومت کے پاس یا نیشن کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ ان ٹیررسٹ کو کنوکٹ کیسے کیا جائے۔ بہرحال اس پہ پیپلز پارٹی کا جو ہسٹوریکل سٹینڈ ہے، ہمیں اس کو بالکل مد نظر ہم نے رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بتائیں، آپ نے بات کی کہ اس کا سیاسی طور پہ استعمال نہیں ہوگا، اگر استعمال نہیں ہوگا تو مانیٹرنگ کا میکانزم کیا ہوگا؟ ہم نے یہ تجویز کیا ہے، بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ تجویز ہوئی ہے، انٹیریئر منسٹر نے تجویز کیا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کو ہی اس سارے پروسیس کی مانیٹرنگ کا اختیار دیا جائے۔ یہ جو کمیٹی ہے جو نثار صاحب والی، اگر ایسی ہوتی ہے تو اس پر کیا بات؟ 2 سال اس کے لیے 2 سال ریسٹرکٹڈ ٹائم ہے اس کو، یہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہوگی۔ اگر اس کے بعد کو ہوگی تو لیجسلیشن اب اس کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ خاص لمیٹڈ ٹائم کی۔ سوال لیجیے گا کہ کیا اس کے لیے جو ایک کمیٹی جس میں اعتزاز احسن صاحب بھی ہیں، ایم کیو ایم کے بھی رکن ہیں، اور پاکستان گورنمنٹ کے بھی اس میں اٹارنی جنرل وغیرہ ہیں، یہ کمیٹی کیا لیجسلیشن کرے گی اور کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایسی جو بھی لیجسلیشن ہوگی بیسیکلی تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، لیجسلیشن گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے۔ ہاں، جب وہ اس کمیٹی میں لائیں گے تو ایک پارلیمان کا اپنا ایک پروسیجرل سسٹم ہے، اس کے لیے اسپیشل کمیٹی کام نہیں کرے گی۔ ہمارا کام کنسلٹیٹو ہوگا، باقی روٹین میں جب اس کی امینڈمنٹ آئے گی کانسٹیٹیوشن کی یا لا کی
تو وہ لا کی جو کمیٹی ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہوئی پروسیجرل طریقہ کار کے مطابق پاس ہو کوئکسٹ پاسبل ٹائم. کمیٹی کا ماحول کمیٹی کا ماحول ٹھیک تھا, بڑا یہ فرما دیں کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا, نیا قانون ہوگا, کیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوگی, ترمیم ہوگی اور اس کے بعد ہی ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے جو بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں یا لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد دہشت گردوں کو کوئی راستہ نہیں ملنا چاہیے. Political unity is there. Thank you very much. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قومی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس کے بعد اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے, لیکن قومی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے اور باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں مزید ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور جو بھی مراحل جو بھی باتیں طے ہوئی ہیں ان پر منوعاً عمل درآمد کیا جائے گا. اور دوسری جانب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے, آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں. گردی کی لعنت کا ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے اور اس کو شکست دینی ہے, اور ایک نیشنل ریزالو جو ہے آج اس کا بڑا واضح پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے ان قوتوں کو جنہوں نے پاکستان کے امن کو برباد کیا ہے, جنہوں نے ہمارے معصوم بچوں کا خون کیا ہے اور جنہوں نے ہماری افواج پر اور ہمارے نہتے شہریوں پر کاری ضرب پچھلی ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے وہ لگاتے آ رہے ہیں. اس میں جو خوشائند بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ماضی میں بھی زیر بحث رہی ہیں اور اتفاق بھی ہوتا رہا ہے, لیکن ہم نے اس دفعہ اصرار کیا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے اصرار دو چیزوں پہ کیا. ایک کہ یہ جو آج یونانیمٹی آئی ہے, اتفاق رائے ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹائم لائنز ہونی چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مناسب منصوبہ بندی ہونی چاہیے, کیونکہ ماضی میں بھی بہت سے فیصلوں پر ہم نے اتفاق کیا لیکن ان کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے. ایک دوسرا, بہت سی چیزوں کے عمل درآمد کے لیے آپ کو جہاں قوانین میں ترامیم کی ضرورت ہے, ہو سکتا ہے آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہو, تو اس کو بھی ایک ٹائم لائن کے اندر, ایک ٹائم فریم کے اندر اس پر آگے بڑھا جائے اور اس میں جسے کہتے ہیں نا لے تو لال نہ ہو سکے. تیسری چیز جو سامنے آئی اور پی ٹی آئی نے اس کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ نے فیصلے کر لیے لیکن ان فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ آپ نے مہیا نہیں کیے. آپ نے کہہ دیا کہ جناب ریپڈ رسپانس فورس بنے گی, آپ نے کہہ دیا کہ پولیس کی اصلاحات ہوں گی, لیکن اس کے لیے نیکٹا کا آپ نے ذکر کر دیا, نیکٹا معرض وجود میں آ گیا, لیکن آپ نے جو وسائل درکار تھے حکومت نے وہ مہیا نہیں کیے. اب اس کا ایک ریزالو ہوا ہے, میں مکمل کر دوں, ایک سیکنڈ ختم کر رہا ہوں. اس دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ حکومت اگر سمجھتی ہے اور قوم سب سمجھتی ہے کہ یہ ہماری پہلی ترجیح ہے اور آج قوم کی توقع بھی یہ ہے کہ ہم اس کو ایک پرائیورٹی کے طور پہ لیں, تو پھر اپنی جو ایلوکیشنز ہیں ان کو ری پرائیورٹائز کیا جائے. جو آپ کے رقوم کا استعمال ہے اپنی بجٹری ایلوکیشنز کو ری پرائیورٹائز کیا جائے اور اس ایشو کو فوقیت اور اہمیت دی جائے تاکہ یکسوئی سے یہ جو قومی اتفاق رائے ہوا ہے اس پر ہم آگے بڑھ سکیں اور اس سے نجات حاصل کر سکیں. اچھا, وہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ فنڈ نہیں ملتے, کوئی آپ نے یہ کوشچن بھیج کیا عمران خان نے, تو کیا موقف تھا حکومت کا, کیونکہ 1% KPK کا بھی تھا جو NFC کے اندر. اوبیسلی دیکھیے یہ تو اب اتفاق تھا اس میں کہ جو بھی فار ایگزامپل اگر KPK کا اپنا ذکر کر دوں تو KPK کے دو بڑے واضح ایشوز تھے. ایک
کہ جو FC ہے جو ایک مخصوص مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کی تعیناتی ہوئی ہے آؤٹ آف KP یا وہ جو آپ کا جو ٹرائبل اور سیٹلڈ ایریا کا جو بارڈر ہے اس کو واپس ڈپیوٹ کیا جائے اور اہم کاموں کے لیے اگر آپ کو فورس درکار ہے تو ریز نیو فورس، جیسے کہ آپ نے ریپڈ رسپانس فورس بنا رہے ہیں، آپ ریز کیجئے، فورس ریز کیجئے، لیکن FC کو اسی کام پر تعینات کیجئے جس کے لیے وہ معرض وجود میں لائی گئی تھی۔ ایک دوسرا KP کا اصرار تھا کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں اوور دی ایئرز ان کا ذمہ داری ہے، ان میں سے بہت سے ہیں جو کہ غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخل ہوئے ہیں، ان کی رجسٹریشن کا اور ان کی نقل و حرکت جو ہے اس پر نگاہ رکھی جائے، کیونکہ جو سب سے زیادہ جو برنٹ فیس کرنا پڑتا ہے، سب سے زیادہ اور فوری بوجھ جو پڑتا ہے وہ KPK پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا KPK نے جو ایشو اٹھایا اور وہ یہ تھا کہ IDPs کی ہینڈلنگ جو ہے وہ اس میں ایک ارجنسی ریکوائرڈ ہے اور اس کا ایک جامع کمپریہنسو پلان ہونا چاہیے اور اس پر فی الفور عمل درآمد ہونا چاہیے۔ قومی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس کے اختتام کے بعد اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ آج ایک بڑا مبارکباد کا دن ہے اور دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو وسائل کی کمی درپیش ہوتی ہے اگر اس پر بھی توجہ دی جائے تو یقینی طور پر آئینی امینڈمنٹ بھی کی جا سکتی ہیں اور اس پروسیس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر بھی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فاروق ستار، اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ جب ہمارے 130 سے زائد بچوں کو اور ان کے اساتذہ اور اسکول کے پرنسپل کو اس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جائے اور شہید کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب غیر معمولی صورتحال ہو تو اس میں غیر معمولی اقدام ناگزیر ہو جاتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بقا اور سلامتی کی جنگ ہے اور ہماری جنگ ہے، اور قائد تحریک الطاف بھائی تو کئی سالوں سے تنہا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتیں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی تھی، لیکن آج جو کنسنسس ہوا ہے، جو اتفاق رائے ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الطاف بھائی کے موقف کی کامیابی ہے، یہ MQM کے موقف کی کامیابی ہے، کیونکہ جو بات ہم 10 سال سے کہہ رہے تھے آج وہ بات باقی سیاسی جماعتوں کے سمجھ میں آئی، اور دیر آئے درست آئے۔ چلے اب بات یہ تھی کہ تیز رفتار انصاف ہونا چاہیے اور انصاف کے نظام کو اتنا مؤثر ہونا چاہیے کہ جس سے کہ نہ صرف دہشت گردوں کی سرکوبی ہو، ان کے نیٹ ورک کو بھی توڑا جائے اور انتہا پسندی کا بھی خاتمہ ہو، اور فرقہ واریت کو ہوا دینے والوں، فرقہ واریت کی سازش کرنے والوں اور فرقہ وارانہ فسادات کرانے والوں سے بھی قوم کو چھٹکارا ملے۔ ان مقاصد کو سامنے رکھ کر کے انصاف تیز رفتاری سے ہونا چاہیے، اور اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے
کہ ہم اس افریط کو اور اسی طرح رہنے دیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ خصوصی عدالتوں کے قیام کی بات آئی، اور اس سے پہلے بھی خصوصی عدالتیں بنی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا استعمال جن مقاصد کے لیے انہیں قائم کیا گیا نہیں ہوا. بھئی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بھی تو بنا تھا، لیکن اس سے دہشت گردی کی روک تھام کہاں ہوئی؟ پی پی او بھی تو بنا تھا حال ہی میں، تو اس کے کیا نتائج نکلے؟ اب اگر یہ کوئی آئین میں ترمیم کی یا نئے قانون کی بات ہو رہی ہے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ. اور اس وقت ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اب انصاف کی فوری اور جلد فراہمی ہونی چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو افادیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ ماضی میں پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس بھی بنا، لیکن اس کی کیا افادیت رہی یہ بھی سب کے سامنے ہے. سیاسی لیڈرشپ ہے. میٹرو ون نیوز پہ فی الوقت اتنا ہی، اور ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سیاسی ٹاکرا. کینڈی میں وہ خاص مٹھاس ہے جو کسی اور میں کہاں. نئی ٹیٹلی گولڈ، پسند آئے تو پیسے واپس. اپنے بچے کو دیں نیسلے بنیاد، بہتر مستقبل کی مضبوط بنیاد. نیسلے، گڈ فوڈ، گڈ لائف. یو نیڈ یو. پاکستان کا پہلا مفت بیمہ، ایزی پیسہ خوشحال. OLX ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، جو بیچنا ہے اس کی فوٹو کھینچو، ڈیٹیلز لکھو، فری ایڈ پوسٹ کرو اور بیچ دو. OLX.com.pk بیچ دے. اب نمبر 1 کلاسیفائڈ سائٹ OLX براؤز کرو. نمبر 1 نیٹ ورک موبی لنک پر بالکل فری. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، گیس کا چھوٹا سا بل نہیں جمع کرا سکتے. نادہندگان ہونے کی شرمندگی سے بچیں اور بل کی ادائیگی پوسٹ آفس، موبائل بینکنگ، ATM یا مقررہ بینک میں وقت پر جمع کروائیں. MCB بزنس اکاؤنٹ کے کوئی اضافی چارجز نہیں. 1200 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک اور بہت کچھ فری. کاروبار بڑھائیں، خرچے نہیں. MCB بینک فور لائف. سورج یقین کا طلوع ہوا، عزم کا دریا خوب بہا، گندم کی چمکتی بالی سے، کھیتوں میں چھائی ہریالی سے، دل کسان کا شاد ہوا ہے محنت کش کی ہمت سے. صنعت کا پہیا روا دوا، خواب حقیقت بننے لگے. غم خوشیوں میں ڈھلنے لگے. خوشحالی کا یہ سایہ ہے، قوم کا یہ سرمایہ ہے. نیشنل بینک آف پاکستان، ہر دور کا بینک. کیڈبری ڈیری ملک ببلی، کریمی چاکلیٹ کے ببل سے بنی، کچھ میٹھا ہو جائے. پاکستان کا پہلا مفت بیمہ ایزی پیسہ خوشحال. صرف 2000 روپے رکھوائیں اور رقم جب تک ایزی پیسہ موبائل میں ہے روزانہ فری منٹس اور SMS بھی پائیں. ابھی 3737 ملائیں. ایزی پیسہ، بدلے زندگی آسانی سے. کینڈی میں ہے کیرمل، وائٹ اور براؤن شوگر کی خاص مٹھاس، کرنچی مزے کے ساتھ. کینڈی میں وہ خاص مٹھاس ہے جو کسی اور میں کہاں. پاکستان کا پہلا مفت بیمہ ایزی پیسہ خوشحال. یو نیڈ یو. اپنے بچے کو دیں نیسلے بنیاد، بہتر مستقبل کی مضبوط بنیاد. نیسلے، گڈ فوڈ، گڈ لائف. نئی ٹیٹلی گولڈ، پسند آئے تو پیسے واپس. کینڈی میں وہ خاص مٹھاس ہے جو کسی اور میں کہاں. This program is brought to you by اپنے بچے کو دیں نیسلے بنیاد، بہتر مستقبل کی مضبوط بنیاد.
Nestle, good food, good life. नई टेटली गोल्ड, पसंद ना आए तो पैसे वापस। You need you. पाकिस्तान का पहला मुफ्त बीमा, इजी पैसा खुशहाल। नेस्ले सेरेलैक है नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। इन एसोसिएशन विद आपकी खुशियों में शरीक हमेशा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ है। नई टेटली गोल्ड, पसंद ना आए तो पैसे वापस। अपने बच्चे को दे नेस्ले बुनियाद, बेहतर मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। You need you. पाकिस्तान का पहला मुफ्त बीमा, इजी पैसा खुशहाल। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गैस का छोटा सा बिल नहीं जमा करा सकते? नादहंदगान होने की शर्मिंदगी से बचें और बिल की अदायगी पोस्ट ऑफिस, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम या मुकर्ररा बैंक में वक्त पर जमा करवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी टाकरा में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुमलिकत पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से दहशतगर्दी में मुब्तला है। दहशतगर्दी की वारदातों में यहाँ पर दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 16 दिसंबर को सानह पेशावर के बाद दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आला सतह पर इजलासों का इनेकाद किया गया। आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जो कि गुज़िश्ता 11 घंटों से जारी था। और इस इजलास में जिन निकात पर इत्तेफाक किया गया है, जिसका फैसला किया गया है, उसमें अफगान महाजरीन की वापसी का सिलसिला है, खुसूसी अदालतों का क़याम है, फौजी अदालतों के क़याम का फैसला किया गया है। और ये कहा गया है कि जो नेशनल काउंटर टेररिज्म है वो कायम किया जाएगा। दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए नई फोर्सेस कायम की जाएंगी। साबिक फौजी जर्नलों से जो है वो दहशतगर्दी से निमटने के लिए मदद ली जा सकेगी। इसके साथ साथ मदारिस की इस्लाहात भी इसमें शामिल हैं, उसके हवाले से तजावीज़ कुछ पेश की गई हैं। और माली मुआवनत रोकने का जो फैसला किया गया है उन दहशतगर्द तंजीमों की, उन कलदम तंजीमों की, जिसकी वजह से ये लोग दिन ब दिन इजाफा इनमें होता चला जा रहा है और दहशतगर्दी किसी तौर कंट्रोल नहीं की जा रही है। सबसे जो इस वक्त कहा जा सकता है, जिसको कि नुक्ता एतराज़ जिस पॉइंट पर रहा, वो ये था कि फ़ौजी अदालतों का क़याम हो या ना हो। कई सियासी जमातें इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ आई कि फ़ौजी अदालतों का क़याम होना चाहिए, लेकिन कोई टाइम इनका होना चाहिए, कितने अरसे के लिए ये कायम की जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर कहती रही कि इसका कुछ मुख्तसर अरसा होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन इसकी होनी चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसकी मुखालफत कर रही है, जमात इस्लामी इसकी मुखालफत कर रही है, अवामी नेशनल पार्टी ने भी किसी हद तक इसकी मुखालफत की है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम नहीं होना चाहिए, जबकि तहरीक इंसाफ इसको एक खुश आइन फैसला करार दे रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो ये फैसला किया गया है, जमहूरी हुकूमत में फ़ौजी अदालतों का क़याम क्या मायने रखता है, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए जो जमहूरी इदारे हैं, जो अदालतें हैं, जो फोर्सेज हैं, क्या वो तमाम तर तदाबीर इस्तेमाल कर चुकी हैं, उनका लाहे अमल नाकाम हो चुका है। नाकामी का सामना करने पर फ़ौजी अदालतों का क़याम, इसका फैसला किया गया। इस पर कुछ बात करेंगे। इसके स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सनतकार हैं, साबिक़ सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एज एन एनालिस्ट आज हमें ज्वाइन किया है जनाब सईद शफीक साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जो गुफ्तगू चल रही है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक्शन प्लान कमेटी के नुकात के हवाले से, इस पर आपसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मारूफ कानूनदान है, साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून है, बैरिस्टर शाहिदा जमील साहब। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपसे भी कुछ कानूनी पेचीदगियाँ जानना चाहेंगे कि फ़ौजी अदालतों के क़याम से क्या दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन आपको नज़र आता है, क्योंकि मौजूदा हालात में बेशतर ऐसे क़वानीन मौजूद हैं, बहुत सी लॉज मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा और दहशतगर्दी नहीं ख़त्म की जा सकती। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमें ज्वाइन किया है। आपको भी सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपसे भी इस बात पर कुछ बात करना चाहेंगे कि आज जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन साहब आर्मी चीफ को दावत देते हुए नजर आए कि 2 साल के लिए मार्शल लॉ लगा दिया जाए और मुल्क की बागडोर संभाल ली जाए, क्या इससे मामला बेहतर होते हुए नजर आते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को? सईद साहब, गुफ्तगू का आपसे आगाज़ करना चाहेंगे और जिस तरह से हमने इंट्रो में कहा कि जमहूरी हुकूमत में फ़ौजी अदालतें, क्या आपका इस पर स्टेटमेंट होगा?
سمین شکریہ. دیکھیں ہم پہلے بھی کئی پروگراموں میں یہاں کے ایز اے ریپرزینٹیو آف بزنس کمیونٹی جو پرابلمس تھے اور جو مسائل تھے اس پر ہم نے بہت زیادہ بات کی اور ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے مسائل کے حل کا سلوشنس چاہیے, ہمیں اسپیڈی ٹرائل کورٹس چاہیے جہاں کیونکہ جب دیکھیں نا وقت جتنا ضائع ہوتا ہے اس میں کمپلیننٹ کا جو ہوتے ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ, جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ, اور گریجولی وہ سب چیزیں آخر میں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر انصاف کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا. اور ہم دیکھتے بھی ہیں ہماری عدالتوں میں کرپشن بھی ہے نچلے لیول پر, جہاں 80-90% لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے نچلے درجے کی عدالتوں میں. وہاں ایک پیشکار کتنے پیسے لیتا ہے, وہاں ایک عام آدمی کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ لوگ 10-10 سال 20-20 سال انصاف کے حصول میں گزر جاتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا. تو یہ ایک صحت مند معاشرے میں اور ایک اچھے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی ایک بیماری ہے, اور اس لعنت کا خاتمہ جو ماضی میں حکومتیں آئیں اور گئیں اس چیز کا خاتمہ نہیں ہو سکا. آج ہم نے ایک واقعہ ایسا ہوا جو دل ہلا دینے والا تھا اور جس کی شاید دنیا کی تاریخ میں سمجھتا ہوں, پاکستان کی تاریخ تو چھوڑیں, دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. ہم نے بڑے بڑے جنگی جنون رکھنے والے جو ان کی تاریخ ہے ہسٹری دیکھی, اس میں بھی یہ دیکھا کہ عورتوں اور بچوں کو امان دی جاتی تھی, ان کو تحفظ دیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم زیادتی نہیں ہوتی تھی. یہاں تو صرف معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا. بہرحال جو چیزیں ہیں کچھ چیزیں میں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں, نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کے ساتھ. دیکھیں ایک قوم سب سے پہلے اگر ہم مسائل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ایک نیشن کا بننا ضروری ہے, اور اس نیشن کے لیے ہم نے پچھلے 15-20 سال سے ہماری جو سیاست ہے, جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے, اس میں لسانیت اور تعصبیت جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ہو گئی, اور اس کی وجہ سے جب اس قسم کے سانحات رونما ہوتے ہیں یا کوئی انڈیا پاکستان کا میچ ہو جاتا ہے تو قوم ایک پیج پر ایک صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے, اس کے بعد پھر ہم وہی آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے لگتے ہیں. تو اس مسئلے کا بھی سد باب جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, اس پر پیش رفت ہونی چاہیے. ان مائی اوپینین, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, صحیح بھی ہو سکتا ہوں, ایک رائے بہرحال رکھتا ہوں, وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ پاکستان سے صوبے جو ہیں یہ جو ہے ان کا خاتمہ کر دیا جائے. اگر صوبے ختم ہو جائیں گے تو یہ جو ہے اس وقت ان کی وجہ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سنگل یونٹ بنا دیا جائے, صوبائیت کا نظام سوائے لسانی تعصب کے فروغ اور جو حکومتیں آتی ہیں عموماً وہ لوٹ مار میں اور رشوت ستانی میں لگ جاتی ہیں آ کے یہاں سے, اور ان سے جو لوگوں کو توقعات ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ ان کی پوری نہیں ہوتی. ناانصافی کے علاوہ کچھ نہیں مل پاتا. اگر میرا ذہن یہ ہے کہ میں اس کی جگہ پرپوز کروں کہ آپ جو آئے دن ہمیں یہ پرابلم رہتا ہے کہ جی پنجاب کو اتنا فیصد مل گیا اور سندھ کو اتنا ملا اور اس کا حصہ نہیں ملا. آپ ہر قومی اسمبلی کی کانسٹیٹنسی آلموسٹ سیم ہوتی ہے, اس میں تقریباً برابر ووٹر ہوتے ہیں. اس کے حساب سے آپ اتنے انتظامی یونٹ بنا دیں آپ ملک کے اندر. گراس روٹ لیول پر جب تک آپ کے عوام ایک ایم این اے, میرے ساتھ میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ایک ایم این اے موجود ہیں, 3.5 لاکھ 3.25 لاکھ کا ایک ایم این اے کی کانسٹیٹنسی ہوتی ہے. صرف وہ ان کی جو بالغان ہیں جو 18 سے کم عمر ہے تو وہ تو 5.5 لاکھ سے اوپر چلی جائے گی. تو ان کی اپروچ 5.5 لاکھ لوگوں کی اپروچ میں ایک ایم این اے ہو سکتا ہے, میرے خیال ہے بہت ممکن حد تک نہیں ہو سکتا. اگر اس کی ایک ٹیم ہو, ہم جس طرح کا ہم نے جو ایک نظام پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ یو سی لیول کے اوپر ہم نے ایک سسٹم بنایا, ہم نے کونسلرز بنائے, کونسلرز کے بعد ہم نے ضلعی ناظم بنایا اور ضلعی ناظم کے بعد ہم نے ایک سٹی کا میئر ایک منتخب کیا. اس میں لوگوں کی اپروچ میں تھے, لوگوں گراس روٹ لیول پر مسائل جو تھے وہ حل ہو رہے تھے. تو اسی طرح اس ایم این اے کے ساتھ بھی نچلے درجے کی ایک ٹیم ہو پوری, اور وہ اپنی انتظامی یونٹ کا سربراہ بھی ہو. اس میں کمپٹیشن بھی ہوگا, اس میں جو لسانیت کا تعصب, زبان کا جو تعصب ہے وہ بھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کا بھی خاتمہ, کیونکہ سب چیزیں اس کی نگاہ میں ہوں گی, چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوں گے. تو یہ اس کی نوک پلک درست کی جا سکتی ہے, اس پروپوزل پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جو سمز ہیں, ہم سمز کے اوپر کہہ کے تھک گئے تھے. رحمان ملک صاحب جس زمانے میں وزیر داخلہ تھے, انہوں نے کئی وزٹ کیے ہمارے پاس اور ہم نے ان کو بتایا کہ دہشت گردی میں اور کرائمز میں. اور دیکھیں اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف اس وقت ہم ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں. جو ہماری فورسز ہیں, جو ہماری طاقتیں ہیں, وہ بھی ٹیررزم کی بات کریں, ہمارے پولیٹیشنز بھی ٹیررزم کی بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک ریولوشن لانا چاہتے ہیں, اپنے سسٹم میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو ہمیں ان مسائل کا جو روزمرہ کے معمولات سے جن کا لوگوں کا واسطہ ہے, جس میں اسٹریٹ کرائم ہے, جس میں کڈنیپنگ فار رینسم ہے, جس میں ڈیکوٹیز ہیں, جس میں رابریز ہیں, جس میں جو دیگر جرائم ہیں, قتل و غارت گری ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے, ان کے لیے بھی دیکھیں عوام کا مسئلہ دہشت گردی ایک مسئلہ ہے. ایک مسئلے کے ساتھ ساتھ 10 مسئلے اور بھی ہیں جو روزمرہ کے معاملات میں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ہم یہ سب کچھ
करने जा रहे हैं, हम लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें फिर इस तरफ भी सोचना चाहिए। और जहां तक फौजी अदालतों के क़याम की बात है, मैं समझता हूं कि शायद इनको लेजिस्लेशन में टाइम लगेगा। जो स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें डिबेट्स का होना, उसमें सबका एक मौके पर आ जाना, उसमें टाइम लगेगा। तो फौरी तौर पर एक टेम्पररी सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने हो सकता है ये सोचा हो कि 2 साल के लिए फौजी अदालतों का क़याम, ताकि स्पीडी ट्रायल्स जो है वो शायद फौजी अदालतों में मुमकिन है। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो बहरहाल ये नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म नहीं है, हालिया आप कह सकते हैं कि वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए इनकी तजवीज़ सामने आ सकती है। ठीक है, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बैरिस्टर शाहिद जमील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान मुजाहिद बलोच भी मौजूद हैं, उनसे भी इसी मौजू पर कुछ बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अपने बच्चे को दे नेस्ले बुनियाद, बेहतर मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। नई टेटली गोल्ड, पसंद आए तो पैसे वापस। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। पाकिस्तान का पहला मुफ्त बीमा, इजी पैसा खुशहाल। You need you. कैडबरी डेयरी मिल्क बबली, क्रीमी चॉकलेट के बबल से बनी, कुछ मीठा हो जाए। बस OLX ऐप डाउनलोड करो, गाड़ी की फोटो खींचो, डिटेल्स लिखो, फ्री ऐड पोस्ट करो और भेज दो। OLX.com.pk भेज दे। अब नंबर 1 क्लासिफाइड साइट OLX ब्राउज करो नंबर 1 नेटवर्क मोबाइल लिंक पर बिल्कुल फ्री। अब डी जूस से मिले 40 रुपए में 100 रुपए का बैलेंस और 3000 MB 3G इंटरनेट। करो 100 रुपए के बैलेंस से तमाम नेटवर्क पर कॉल और SMS *2*20# मिलाओ और पूरे 3 दिन रिलैक्स करते जाओ। एम्प्रेस मॉल दरखास्त फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख में 31 दिसंबर तक की तौसीक कर दी गई है। ये सहूलत इन अफराद के लिए है जो अभी तक अपने फॉर्म जमा नहीं करवा सके। फोन 02199232391 02199230667। कैंडी में है कैरमल, व्हाइट और ब्राउन शुगर की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। MCB बिजनेस अकाउंट के कोई इजाफी चार्जेस नहीं, फ्री चेकबुक और बहुत कुछ फ्री। कारोबार बढ़ाएं, खर्चे नहीं। MCB बैंक फॉर लाइफ। क्या ये आम बार जरासीम हटा सकता है? हाँ? ये लो लेमन मैक्स बार, जो हजारों लीमों की ताकत से चिकनाई के साथ साथ जरासीम का भी सफाया करता है। तो फिर आम बार कभी नहीं। चिकनाई ही नहीं, जर्म्स हटाने में भी लेमन मैक्स बार से बेहतर कोई नहीं। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। नई टेटली गोल्ड, पसंद आए तो पैसे वापस। अपने बच्चे को दे नेस्ले बुनियाद, बेहतर मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। Need you. पाकिस्तान का पहला मुफ्त बीमा, इजी पैसा खुशहाल। अब नंबर 1 क्लासिफाइड साइट OLX ब्राउज करो नंबर 1 नेटवर्क मोबाइल लिंक पर बिल्कुल फ्री। यार ये सुई गैस कंपनी वाले भी अजीब लोग हैं। घर की गैस की लाइन काट दी। मगर क्यों? बस यार वो बिल जमा नहीं कराया था। सोचा था 4-5 महीने का बिल एक साथ जमा करा दूंगा। अब हर महीने बिल जमा कराने के लिए कौन लाइन में लगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जुर्माने से बचने के लिए हर महीने बैंक जाकर वक्त पर किस्त जमा कराते हो ना, गैस का छोटा सा बिल नहीं जमा करा सकते। नादहिंदगान होने की शर्मिंदगी से बचें और बिल की अदायगी पोस्ट ऑफिस, मोबाइल बैंकिंग, ATM या हमारे करीबी कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर में वक्त पर जमा करवाएं। मजीद तफसीलात बिल की पुष्ट पे मुलाहिजा फरमाएं। स्वीट सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। अब नंबर 1 क्लासिफाइड साइट OLX ब्राउज करो नंबर 1 नेटवर्क मोबाइल लिंक पर बिल्कुल फ्री। ऐसा खाना किस किस को पसंद है, पर याद रहे इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज? इसीलिए आपको चाहिए मैक्सिमम प्रोटेक्शन कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। देखिए ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। कोलगेट का कैल्शियम और फ्लोराइड फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। तो कोलगेट किस किस को पसंद है?
कोलगेट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। डेंटिस्ट का तजवीज करता नंबर 1 ब्रांड। अब नंबर 1 क्लासिफाइड साइट OLX ब्राउज करो नंबर 1 नेटवर्क मोबाइल लिंक पर बिल्कुल फ्री। एक सरजमी है ऐसी जहां जिंदगी की रोशनी से हर कोना उजागर हो जाता है, जहां मौसीकी की धुन पर हवा है रुख बदलती, मुस्कुराहटों से भरा हर लम्हा जैसे तारीखी हो जाता है। ये वो सरजमी है जहां इल्म पहाड़ों की चट्टानों को छू जाता है और खुशी का समंदर हर फिक्र बहा ले जाता है। वसी तर फासले पलक झपकते ही तय हो जाते हैं। यहाँ हर कोई जो चाहे वो बन जाता है। इस सरजमी की सरहदें हर रोज बढ़ती जाती हैं, उसे अपनी ओर बुलाती हैं जो खुल के जीना चाहता है। ये सरजमी है इम्कान की, सबसे बड़े 3G नेटवर्क टेलीनॉर के ऑनलाइन पाकिस्तान की, जहां सब कुछ मुमकिन हो जाता है। जिंदगी में कुछ खास मिठास हमेशा साथ रहती है, जैसे उस न्यू ईयर नाइट की मिठास, क्रिकेट में की हुई बेईमानियों की मिठास, जैसे कैंडी में है कैरमल, व्हाइट और ब्राउन शुगर की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। MCB बिजनेस अकाउंट के कोई इजाफी चार्जेस नहीं। अब मिले फ्री अनलिमिटेड ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर और बहुत कुछ फ्री। कारोबार बढ़ाएं, खर्चे नहीं। MCB बैंक फॉर लाइफ। ओके गाइस, कॉन्सर्ट में 3 दिन है। अली तुम सबको इनवाइट करोगे और कॉन्सर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग भी करोगे। फिक्र से हो जाओ आजाद। अब डी जूस से मिले 40 रुपए में 100 रुपए का बैलेंस और 3000 MB 3G इंटरनेट। करो 100 रुपए के बैलेंस से तमाम नेटवर्क पर कॉल और SMS *2*20# मिलाओ और पूरे 3 दिन रिलैक्स करते जाओ। पाकिस्तान का पहला मुफ्त बीमा इजी पैसा खुशहाल। You need you. अपने बच्चे को दें नेस्ले बुनियाद, बेहतर मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद। Nestle, good food, good life. नई टेटली गोल्ड, पसंद आए तो पैसे वापस। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज एक्शन प्लान कमेटी की जो सिफारिशात तैयार की गई हैं उस पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर तकरीबन तमाम सियासी जमातें इस पर अपनी रजामंदी देती हुई नज़र आ रही हैं। इसी पर हम कुछ बात करेंगे। बैरिस्टर शाहिदा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, जो अदालतें कहा जाता है कि ताख़ीर का सामना है वहाँ पर और इंसाफ देर से मिलता है, उन्हीं में हम मज़ीद बेहतरी लाकर ये जो अब फ़ौजी अदालतों का क़याम का हम देख रहे हैं, जो हमारे पास इदारे मौजूद हैं उनको बेहतर कर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? नए इदारों का क़याम, नए लोगों का, नई फोर्सेस का, नए कवानीन का, सब चीज़ें नहीं तो पुराने कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो डायग्नोसिस सही करनी है कि मसला क्या है। मसला ये है कि हमारी अदलिया इतने आहिस्ते से काम कर रही है और इतने समझिए कि ताख़ीर के साथ कि उसके अंदर बदउनवानी फैलती है। जैसे आपने फरमाया बिल्कुल सही शफीक साहब ने कि उसके साथ सारी खराबी पैदा होती है। डिले करवाने की खराबी और केस को चलाने की खराबी वो भी बीच में आती। तो ये मामला जो है असल में यही मसला हमारा ख़राब है। किसी भी माशरे के अंदर अगर निज़ाम चलता है तो वो अदलिया और पुलिस के ज़रिए से चलता है। यहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि असल मसला क्या है और उसमें बेहतरी लाएं। अगर कोई बीमार हो जाता है आपके घर में तो आप उठा के उसको फेंक नहीं देते, सही ये कि हम दूसरा बच्चा ले आएंगे, आप उसका इलाज करते हैं ना। इसी तरह से आपकी अदलिया में जो इस वक्त बीमारी है, जो उसमें गलतियां हैं या खराबी है, सबसे पहले उसको जब आप बहुत बड़े जब आपके यहाँ समझिए कि
بہت سے ایشوز آ جاتے ہیں, بہت سارے مسائل کھڑے ہیں, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں, چیزیں نہیں, سب چیز, لوگ پریشان ہیں. اس حال میں آپ بہت بڑی پیمانے پہ جب انجینئرنگ کرتے ہیں ایک ملک کی اور اس کے ڈھانچے کو ہلاتے ہیں تو یہ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا, اس کے بہت بڑے ری ایکشنز آتے ہیں. اس وقت جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ان کو پہلے کرنا چاہیے. پہلے آپ اپنے نظام کے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں, جس میں ہم نے قوانین کو تبدیل کر کے خرابی پیدا کی ہے, ہم نے باقاعدہ لوگوں کو سفارش اور کسی کے تعلقات پہ ان کو بھرتی کیا ہے, وہ ایلیمنٹ آ کے بیٹھا ہے جو ناکارہ ہے, آیا ہے صرف تنخواہ لینے کے لیے, اور دوسرے میرٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک طرف کر کے پرچی کے اوپر آ گیا ہے. جب وہ آتا ہے وہ کام نہیں کرتا, اس کو تو تنخواہ چاہیے ہر مہینے, تو آپ کو پبلک کی پیسے آپ لے رہے ہیں لیکن سروس نہیں ہو رہی. فوجی عدالتوں کا قیام ہو رہا ہے. اب اس میں پولیس میں آپ دیکھیے ہر وقت آتا ہے, 6 سال سے میں دیکھ رہی ہوں ہیڈ لائنز کہ ہم ان کو دیں گے, ہم ان کو ہیلمٹ دیں گے, ہم ان کو لاٹھی دیں گے, ہم ان کو ٹریننگ دیں گے, جدید اسلحہ فراہم کیا جائے گا, امداد فراہم کی جائے گی, ہوگا. صحیح. اب نتیجہ ہوتا نہیں ہے. بالکل. تو آپ کی پولیس کہاں جائے گی؟ اس وقت آپ کے باقاعدہ یوم عشق رسول پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اس برج پہ, جناب برج پہ, اور اس وقت پتھراؤ جب ہو رہی تھی ان کے سر پہ یہ اکا دکا پولیس تھی جس کے پاس ہیلمٹ تھی, باقی سے بغیر ہیلمٹس کے اس میں لوگ مرے ہیں, پولیس مری ہے. آپ کیا کر رہے ہیں اپنے نظام پر؟ آپ دیں گے تو ایک تو یہ ہم نئی فورس قائم کر رہے ہیں, ہم نئے لوگ بھرتی کر رہے ہیں. ایک بچہ بیمار ہے تو دوسرے بچے کو کھڑا کر دو, وہ بیمار ہے وہ دوسرا تیسرا, یہ عجیب انداز ہے گھرانے کا. تو ملٹری کورٹس میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ بہت ہی سمجھیے گمبھیر راستہ ہے اپنے حل پہ پہنچنے کا. وجہ ہے کہ یہ 21ویں صدی میں بین الاقوامی نظام میں تبدیلی آئی ہے. مجھے تشویش ہوتی ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے, کہ یہ کون یہ رائے دے رہا ہے تاکہ ہماری فوج کو سمجھیے کہ متنازع انداز میں 2 سال کے اندر یہی لوگ جو آج کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہونا چاہیے, یہی لوگ وہاں جا کے شور مچائیں گے. اور وہاں کیا شور مچے گا؟ اس وقت تقریباً 112 ممالک ہیں جنہوں نے روم اسٹیچوٹ جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی باقاعدہ دستخط کی. اس میں بہت اہم شک ہے کہ اگر کسی کے خلاف, اس کو کہتے ہیں وار کرائمز, اگر کوئی عدالت صحیح معنوں میں نہیں چلی جس طرح سے چلنی چاہیے ان کے اندازے میں, ملٹری کورٹس کا انداز ڈفرینٹ ہے. دیکھیے ملٹری کورٹس کیا چیز ہے؟ ملٹری کورٹس ایک ملٹری آفیسر یا جوان کو باقاعدہ کارروائی میں لاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملٹری آفیسر, اس کے بارے میں ان کو سب پتا ہے کہ کہاں اٹھا کہاں بیٹھا, ان کے پاس پوری ڈاکیومنٹیشن اس کی ہے. سویلین کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں. ٹھیک. جب آپ خود اس معاملے کو باقاعدہ سمجھیے کہ آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کا فنکشننگ سسٹم مختلف ہے. صحیح. اس کے اندر جب آپ سویلین کو لاتے ہیں تو دنیا میں شور و وویلا مچتا ہے, اور وہ وویلا مچے گا ہماری افواج پاکستان پہ. جب وہ چیز سامنے آئے گی باقاعدہ, تو پھر یہی لوگ آ کے, جیسے میں نے دیکھا ہے ماضی میں, میں نے ان کو 2000 میں سنا ہے, میں نے ان کو 2007 میں سنا ہے, وہاں جا کے چیخ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان, افواج پاکستان کے خلاف, سب کے خلاف کہ یہ انہوں نے یہ غلط کارروائی کی. خود شامل ہو رہے ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنے میں, اور بعد میں یہی ایشو آف ملٹری کورٹس یہی PMLN نے باقاعدہ تیار تھی کرنے کے لیے 1997 میں جب اینٹی ٹیررزم کورٹ کھڑی کی گئی. جب آپ نے دہشت گردی کی کورٹ کھڑی کی تو اس وقت آپ وہ صرف دہشت گردی کے لیے بنی تھی, اور اس کا طریقہ کار اور اس کی سمجھ مختلف تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر شیڈیولڈ افینسز کا ایک سسٹم رکھا, اور اس کے اندر آپ نے گینگ ریپ بھی ڈال دیا, آپ نے اس میں مرڈر بھی ڈال دیا. اب عدالت ان چیزوں کو, کیونکہ یہ زیادہ تر آتی ہیں عام چیزیں جو گاؤں میں ہو رہی ہیں, جگہ میں ہو رہی ہیں, وہ ساری چیزیں بھر گئی آ کے ATC کورٹس میں. ATC کورٹس کے لیے آپ کو ان کو وٹنس پروٹیکشن, جج پروٹیکشن, آپ کو کورٹ پروٹیکشن, یہ ساری چیزیں دینی تھی تاکہ وہ ڈھانچہ صحیح معنوں میں کھڑا ہوتا. اس کو تو آپ نے کھڑا نہیں کیا, اب اس کو بدنام کر دیا. اس کے اندر آپ نے بالکل جس کو کہتے ہیں فضول چیزیں ڈال دی, جو عام عدالت کو کرنا چاہیے تھا ادھر بھی لے آئے. اس وقت دہشت گردی کے مسئلے کا حل یہ فوجی عدالتیں نہیں تھی, بلکہ جو قوانین ہمارا کام ہے کہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کو ہمیں درست کریں. چیف جسٹس سے ریکویسٹ کریں کہ اس معاملے کو صحیح معنوں میں
ٹاپ پرائیورٹی پہ اس چیز کا. بالکل ٹھیک ہے. سلمان مجید بلوچ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اور جس طرح سے آج الطاف حسین صاحب آرمی چیف کو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ 2 سال کے لیے مارشل لاء جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے, حالات جبھی بہتر ہو سکتے ہیں, اور اگر فوجی عدالتیں قائم کرنی ہے تو اس کا بہتر وہی ہے کہ مارشل لاء آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں الطاف حسین بھائی نے جو بات کی ہے کہ جنرل راحیل شریف ایک بہادر جنرل ہے اور ایک بولڈ اسٹیپ لیا انہوں نے, اور انہوں نے دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنے کی قسم کھائی ہے ان سمیت پوری فوج نے. الطاف حسین بھائی نے جو آج یہ آفر کیا ہے ان کو کہ آپ 2 سال کا مارشل لاء لگا دیجئے اور تمام حجتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب کل ہم نے سنا کہ وفاقی حکومت یا پرائم منسٹر نواز شریف فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لا رہے ہیں, یا ایسی کوئی سفارش کی گئی ہے کمیٹی کے تھرو, تو جب فوجی عدالتیں ہی قائم کرنی ہے تو پھر وفاقی حکومت یا جمہوری حکومت تو فیل ہو گئی, تو پھر آپ آرمی کا مارشل لاء لگا دیجئے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ اس کا سیاق و سباق ہے. اب جہاں تک بات کی آپ نے فوجی عدالتوں کی, دیکھیے فوجی عدالتیں تو جو فوجی ایکٹ ہے اس کے تحت قائم رہتی ہیں جب سے معاملات ہیں, لیکن ملک پاکستان میں پہلے بھی رہی ہیں. 97 میں جب گورنر راج لگا کراچی میں حکیم سعید مرڈر کیس کے بعد, اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے اسپیڈی ٹرائل ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا, اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہی عدالتیں جو ہیں ان کے گلے پڑی. اب جب یہ بات ہوئی فوجی عدالتوں کی تو MQM نے بڑے واضح انداز میں کل شام کو اور آج تک ایک ہی موقف ہے کہ ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں, اور اب بھی ہماری مخالفت ہے جو ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم وہ میڈیا کا ٹکر ہے. MQM کی طرف سے ایسی کوئی خبر نہیں ہے. ہم بھی سوچ و بچار کر رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ایسی چیز جو ملک پاکستان کے یا قوم کے مفاد میں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس میں جا کے اپنا حصہ ڈالیں, لیکن حصہ ڈالیں. فیصلہ ابھی تک تو وہی ہے جو تھا, ہمارا موقف وہی ہے ابھی تک جو تھا. آج جو الطاف حسین بھائی نے جو اپنی پریس کانفرنس میں انتہائی اہم باتیں کی ہیں, جو منافقین کے حوالے سے کی ہے, قرآن پاک کے ریفرنسز کوٹ کیے ہیں, احادیث مبارکہ کوٹ کی ہے, اور جو منافقین کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو وہ ہیں جو دہشت گرد ہیں, جو دہشت گردی کر رہے ہیں. 2 انسیڈنٹ ہے پوری ہسٹری, دنیا کی ہسٹری میں. ایک روس میں واقع ہوا تھا جو داعش نامی تنظیم نے کیا, تو ایک جو 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ہوا, جہاں پھولوں کو کانٹے چبھائے گئے اور ان کے سروں میں دلوں میں گولیاں ماری, انہیں شہید کیا گیا. وہ اس سے بھی بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے. تو یہ جو بربریت ہوئی ہے, جو باربریک ایکٹ ہوا ہے, جو ٹیررزم ہوا ہے, جو مطلب آپ افریت ہوئی ہے, جو یزیدیت کی گئی ہے, ملا عزیز نے اس کو جو ہے کنڈم نہیں کیا اور کہا کہ جناب میں ان کی حمایت کرتا ہوں. ان کی طالبات نے, اب ٹائم آپ نے مجھے بھی دینا ہے, ان کی طالبات نے ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے, آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. ان کے جو ابو الغادی ہیں ان کی بیعت کی اور کہا کہ جی وہ ہمارے خلیفہ ہوں گے, پاکستان میں وہ خلیفہ ہوں گے. تو یہ تو داعش کے, یہ تو لال مسجد میں بیٹھی طالبات کا حال ہے, یہ تو وہاں کے ملا عزیز کا حال ہے. تو اگر اب اس کو مسجد ضرار نہ کہا جائے, اب مسجد ضرار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد قباء کے سامنے بنائی گئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پہ جا رہے تھے اور وہ کہا کہ ان کا افتتاح کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں واپسی پہ کروں گا. اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا, اس مسجد کو جو ہے وہ فتنے کے لیے بنایا گیا ہے, اس میں اسلحہ خانہ بھی موجود ہے. اور کوئی عبداللہ بن موئی, وہ اس قسم کا کوئی نام ہے, وہ اس کا سردار تھا, مطلب منافقین تھے, وہ اسلام کے دشمن تھے. آج لال مسجد میں کیا ہو رہا ہے, لال مسجد میں اسلحہ خانہ بھی ہے. کیا لال مسجد سے فائرنگ کر کے فوجیوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا لال مسجد سے جو ہے وہ وہاں پہ جو وہاں کی چوکیوں پہ حملہ نہیں کیا گیا؟ تو آج جو آپ الطاف بھائی نے جو بات کی ہے نا کہ جی مسجد کو ڈھا دو, جلا دو, تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا ہے. اللہ پاک کے حکم سے مسجد کو ڈھا دیا گیا. تین کام ہوئے تھے. ایک تو مسجد ضرار کو یہ کہا گیا اس کو ڈھا دیں, اس کو جلا دیں اور اس کو کچرا دان بنا دیں. تو اگر اور دیکھیں پورے پاکستان میں, اسلام آباد میں اور بھی مساجد ہیں, کراچی میں مساجد ہیں. الطاف بھائی نے کسی مسجد کے بارے میں نہیں کہا, لیکن جس مسجد سے فتنہ ہو, جس مسجد سے شر انگیزی ہو, اور آپ دیکھیں یہ جو سفارشات ہیں اس میں ایک بڑی سفارش ہم مس کر رہے ہیں. وہ یہ ہم مس کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان دہشت گردوں کی حمایت میں, ان دہشت گردوں کو شیلٹر دے رہے ہیں, ان دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دے رہے ہیں, ان کی ببانگ دہل کنڈم دے کر حمایت کر رہے ہیں, آپ نے ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہے, ان کو بھی اسی طرح مجرم گرداننا ہے جتنے یہ دہشت گرد ہیں اور ملک پاکستان کے. جہاں تک بات میڈم نے بھی بات کی لا کے حوالے سے, بینگ اے لوئر میرا بھی فرض ہے کہ آپ کے مطلب ناظرین کے علم میں اضافہ کروں. لیکن پروٹیکشن آف
पाकिस्तान एक्ट ऑर्डिनेंस आया, उस पर मैं, मैडम और एक और साहब के फवाद का प्रोग्राम हम कर चुके हैं यहाँ पे आपके चैनल पे, वो अब एक्ट बन चुका है। उसमें भी ये है कि जी फेडरल कोर्ट्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड वेर एवर इट इज नीडेड, एक क्लोज उसमें मौजूद है। तो आपको मिलिट्री कोर्ट्स की स्टेब्लिशमेंट की क्या जरूरत है? आप पीपीए को क्यों यूज नहीं कर रहे? और हमें जो बताया गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस या एक्ट जो आ रहा है वो फेडरली ट्राइबल एरियाज के लिए होगा। वो जो कमेटी, हुकूमत की कमेटी थी जिसमें जाहिद हामिद साहब उस वक्त के वजीर कानून मौजूद थे, जो वहां पर होगा। हमारा ये सवाल था कि अगर वाकई में अगर ये इन दहशतगर्दों के लिए, इन जालमान के लिए और इन वजीरिस्तान के लिए और ट्राइबल एरियाज के लिए, तो इसका इंप्लीमेंट कराची में क्यों हो रहा है? अगर इसका मिसयूज ना होता और इसका पीपीए का जो पीपीओ का है, पीपीए का जो अमल दरामद हुआ वो एमक्यूएम के कारकुनान पे ना होता, शेयर कराची में ना होता और यहाँ उनकी एफआईआर दर्ज ना होती, 90 दिन की हिरासत ना होती, और अगर मैं जिनके लिए बना था वहीं पर ये हो जाता तो आज ये हालात ना होते। नंबर 2, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब इख्तियार में आए 2 साल पहले, उन्होंने आते ही दहशतगर्दों की फांसी का हुक्म दिया, लेकिन जब उनकी फैमिली को थ्रेट गई, शहबाज शरीफ को, हमजा शरीफ को, मरियम शरीफ को, कैप्टन सफदर को जब थ्रेट गई, उन्होंने गैर अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। पीपल्स पार्टी के दौर में भी थी। अगर उन दहशतगर्दों को जिनको आर्मी चीफ ने ब्लैक वारंट साइन करके आज लटकाया है, इसी तरह अगर पीएम साहब भी तफरीक कर लेते जी, सियासी कैदियों के मामला जिनको वो सजाए मौत हुई है उसको पहले केस टू केस देख लिया जाए। दहशतगर्दों के लिए तो कोई रियायत होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं वो माएँ सवाल करती हैं, वो बच्चे सवाल कर रहे हैं, जो शहीद हो गए, जो जख्मी है, वो बाप सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन दहशतगर्दों ने तो 1 घंटे में 140 बच्चों का शहीद कर दिया, हमने 1 घंटे में उनको फांसियां क्यों नहीं दी? आज भी हम कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने जी एतराज उठाया है, उनका क्या मामला है कि वो हमारी जुरिसडिक्शन में, हमारे इख्तियार, हमारे मुल्क में वो मुदाखलत करें। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो दिन भर फैसले हुए हैं 11 घंटे के इजलास के बाद, जो अब तहफ्फुज़ात अब भी सियासी जमातों में मौजूद हैं, सब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह से फौजी अदालतों के क़याम का मामला अभी भी ज़ेर बहस है और हमारे पास जो पैनल, जो गेस्ट मौजूद हैं, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मौजूदा क़वानीन है, जो अदालतें हैं, उन्हीं में बेहतरी ले आई जाए तो फिर इन नई अदालतों की ज़रूरत ही महसूस नहीं की जा सकेगी। देखिए, बात ये है, बहुत शुक्रिया आपका। जब तमाम हम एक जमहूरियत हैं और अगर एक फैसला अक्सरियत की राय से होता है तो जमहूरियत के अंदर उसको, अक्सरियत के फैसले को तमाम लोगों को कबूल करना चाहिए मुल्क के अंदर एक वहदत के लिए। अगर आप समझते हैं कि किसी एक जमात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उनको हम गारंटी दे सकते हैं कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। जब पीपीओ का कानून असेंबली के अंदर बहस हो रही थी तो चंद जमातों ने, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल थी, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वो उस वक्त उसको हमने वाटर डाउन किया, डाइल्यूट किया और फिर इत्तेफाक राय से वो कानून पास हुआ और अब उसको लागू हुए इतना अरसा हो गया, उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं आई। हमने उसके ऊपर जो कहा था कि उनको मखसूस इलाकों में जहाँ पे दहशतगर्दी या जहाँ पे इंतहा पसंदी होगी, मुल्क के साथ, रियासत के साथ कुछ लोग हमलावर होंगे, तो वहाँ उसको हम नाफिज करेंगे और वक्ती तौर पे करेंगे, उसको अनलिमिटेड टाइम नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी शिकायत तो नहीं आई कि किसी के साथ किसी को टारगेट किया गया उस कानून के साथ। तो आज पाकिस्तान जो है वो एक गैर मामूली हालात से गुजर रहा है और ये जो कवानीन बन रहे हैं ये ऐसी दहशतगर्दी के बारे में है जो रियासत के साथ की जाए, पाकिस्तान के अवाम के साथ की जाए। कानूनी हिरासत पे एमक्यूएम के 40 से ज्यादा कारकुनान मिसिंग है, शिकायत है, इसका इत्तला तो हम पे ही हुआ है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह शिकायत नहीं है पीपीओ से किसी को, इस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है कि तहफ़्फ़ुज़ात हमारे अब भी उस कानून पर मौजूद हैं और जो नए फैसले किए गए हैं, नई अदालतों के क़याम के, नए क़वानीन के, नए फोर्सेज की तश्कील के हवाले से, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। बात से उसमें देखना ये होता है कि कानून अगर चल रहा है तो उसमें कितने लोगों के साथ ज्यादती हुई जो जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात सही साहब, ये भी देखना होता है कि किसी मखसूस कौम के साथ या कम्युनिटी के साथ भी ज्यादती ना हो। यहाँ सिर्फ उर्दू बोलने वाले महाजिर नौजवान के साथ ही ज्यादती हो रही है पीपीओ के तहत, पीपीए के तहत। हमें ही जो है पाबंद सलासल किया जा रहा है, हमें ही गाइड किया जा रहा है, हमें ही 90 दिन की हिरासत में डाला जा रहा है। आप ये कानून दहशतगर्दों पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? कोई पाकिस्तान की सियासी जमात या पाकिस्तान की हुकूमत किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में आप लोग या दूसरी कम्युनिटीज पाकिस्तान का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कोई और हो सकता है। तो ये जो तासर है कि किसी को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है,
हमारे मुल्क में अदालतें काम कर रही हैं, अगर कोई ज्यादती होती है तो वो हर लेवल के ऊपर बिल्कुल अदालतें काम कर रही हैं। आपने कहा अदालतें अगर काम कर रही हैं तो नई कोर्ट्स की क्या जरूरत है? अदालतों पे आम अदालतों पे पाबंदी लगती है कि वो मुदाखलत नहीं कर सकते इन कोर्ट्स में, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि कानून अगर चल रहा है तो चलने दें। मसला ये है कि अगर कानून के अंदर नुक्स है और आप उसको चलने देते क्योंकि वो कानून है, उसका नतीजा ये होगा कि अभी देख लीजिए कि अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी शिकायतें शुरू हो रही हैं। आप सोचिए कि जब फौज को आप इसके अंदर धंसा देंगे तो जो फैसले कर रहे हैं वो आप मुतनाज़े बनाएंगे, फिर आप पैम्फलेट्स बनाएंगे, आप सारी दुनिया में उसको फैलाएंगे और कहेंगे उन्होंने ये ज्यादती की। नतीजा ये है कि हमारी फौजी पाकिस्तान को इस तरीके से दलदल में डाल दिया जाए। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। राना साहब आपका शुक्रिया, सलमान साहब आपका शुक्रिया, मैडम आपका शुक्रिया, शाहिदा साहिबा और जनाब सईद शफीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत मुख्तसर वक्त मिला हमें आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए। दहशतगर्दी के खिलाफ आज जो एक्शन प्लान के हवाले से लाया अमल तय करने के लिए पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, उसमें फौजी अदालतों का क़याम भी है, जो कि कहा यह जा रहा है कि अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है, लेकिन अब भी इस पर बहुत सी सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में दूर कर दिए जाएंगे। टीम के साथ समीर नवाज को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद This program was brought to you by अपने बच्चे को दे नेस्ले बुनियाद, बेहतर मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। नई टेटली गोल्ड, पसंद आए तो पैसे वापस। You need you. पाकिस्तान का पहला मुफ्त बीमा, इजी पैसा खुशहाल। नेस्ले सेरेलैक है नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। इन एसोसिएशन विद आपकी खुशियों में शरीक हमेशा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। अब नंबर 1 क्लासिफाइड साइट OLX ब्राउज करो नंबर 1 नेटवर्क मोबाइल लिंक पर बिल्कुल फ्री। सूरज यकीन का तुलू हुआ, अज़्म का दरिया खूब बहा, गंदुम की चमकती बाली से, खेतों में छाई हरियाली से, दिल किसान का शाद हुआ है मेहनत कश की हिम्मत से। सनत का पहिया रवा तवा, ख्वाब हकीकत बनने लगे, गम खुशियों में ढलने लगे। खुशहाली का ये साया है, कौम का ये सरमाया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हर दौर का बैंक। पाकिस्तान का पहला मुफ्त बीमा, इजी पैसा खुशहाल। सिर्फ 2000 रुपए रखवाएं और रकम जब तक इजी पैसा मोबाइल में है, रोजाना फ्री मिनट्स और SMS भी पाएं। अभी 3737 मिलाएं। इजी पैसा, बदले जिंदगी आसानी से। अब नंबर 1 क्लासिफाइड साइट OLX ब्राउज करो नंबर 1 नेटवर्क मोबाइल लिंक पर बिल्कुल फ्री। जिंदगी में कुछ खास मिठास हमेशा साथ रहती है, जैसे उस न्यू ईयर नाइट की मिठास जिस पर फेरा था पानी, उस रोमांस की मिठास, क्रिकेट में की हुई बेईमानियों की मिठास, जैसे कैंडी में है कैरमल, व्हाइट और ब्राउन शुगर की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी, जिंदगी की हर खास मिठास के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। एक सरजमीं है ऐसी जहां जिंदगी की रोशनी से हर कोना उजागर हो जाता है। इस सरजमीं की सरहदें हर रोज बढ़ती जाती हैं, उसे अपनी ओर बुलाती हैं जो खुल के जीना चाहता है। ये सरजमीं है इम्कान की, सबसे बड़े 3G नेटवर्क टेलीनॉर के ऑनलाइन पाकिस्तान की, जहां सब कुछ मुमकिन हो जाता है। अब नंबर 1 क्लासिफाइड साइट OLX ब्राउज करो नंबर 1 नेटवर्क मोबाइल लिंक पर बिल्कुल फ्री।
पाकिस्तान का पहला मुफ्त बीमा इजी पैसा खुशहाल। You need you. This time check is brought to you by और अब नीडो फोर्टीग्रो 2 ग्लास साशे में भी दस्तयाब है। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का तवील इजलास खत्म। 20 से ज़ायद निकात पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कहते हैं कि आइंदा नस्लों के लिए दहशतगर्दी को खत्म करना हमारा फर्ज है। मुश्किल वक्त में बड़े फैसले करके उन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का वक्त आ चुका है। कमर जमान कायरा ने कहा है कि फौजी अफसरान की सरबराही में फौजी अदालतें कायम होंगी जिसकी मुद्दत 2 साल होगी, जबकि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बहुत से फैसलों पर अमल दरामद के लिए आइन में तरामीम की जाएंगी। वजीर खजाना इसहाक डार का एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को टेलीफोन। फौजी अदालतों के कयाम पर इत्तेफाक। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि दहशतगर्दी इंतहा को पहुंच गई है, इंसाफ तेज रफ्तारी